اس شخصیت کو بتا دوں، عبداللہ ابن عثمان، اور عام طور پہ معاشرے میں ابو بکر اس کو کہتے ہیں۔ اصل نام کیا ہے؟ عبداللہ بن عثمان۔ اور ہمارے صحابہ اکرام کے امام، امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور امام صحابہ کون ہیں؟ ابو بکر صدیق۔ ان کا نام بھی ہمیں مسلمانوں کو نہیں پتا۔ ان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن عثمان۔ یاد تو کر لو، کم از کم ایک بات تو یاد کر لو، عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ۔ یہ کس کا نام ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ ابو بکر۔ اور ابو بکر صدیق آدم علیہ السلام سے لے کر نبی عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کے علاوہ افضل البشر ہے۔ یہ مسلمانوں کا اتفاق ہے اس بات پر۔ کن کا اتفاق ہے؟ مسلمانوں۔ غیر مسلمانوں کا نہیں کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کا کہہ رہا ہوں۔ مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ صدیق اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جتنی مخلوق نے مجھ پر احسان کیا انہوں کو میں نے احسان کا بدلہ چکا دیا، پورا کر۔ ہاں، ایک آدمی رہ گیا ہے کہ اس کا احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اللہ ہی دے سکا۔ وہ کون ہے؟ ابو بکر۔ تو میں کہتا ہوں محسن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کرنے والی شخصیت کہ حضور خود فرما رہے، اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے جو احسان، مجھ پر جو احسان ابو بکر نے کیے ہیں نا، ان کا میں بدلہ نہیں دے سکا، اللہ ہی بدلہ دے گا۔ صدیق اکبر کو اللہ کے حوالے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، تو کیا خیال ہے اگر اللہ کے پاس صدیق اکبر جائیں اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے احسانوں کا بدلہ دے گا، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ حضرت صدیق اکبر کو سوالات کرے گی؟ جی نہیں۔ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ صدیق اکبر کو میں کس کے حوالے کرتا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور اگر اللہ صدیق اکبر سے سوال کرے کہ تو نے کیا اعمال کیے ہیں، تو نے کیا کیے ہیں، پیسے خرچ کہاں کیے، فلان کیا کیا، یہ پوچھ سکتے ہیں؟ بغیر پوچھے کہ جنت میں نہیں دیں گے؟ بے شک۔ اس لیے صدیق اکبر واحد امتی ہیں کہ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، بغیر حساب۔ کیوں؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا احسان اللہ دے گا، اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ بدلہ دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجیں تو اللہ تعالیٰ سوالات کریں گے؟ نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ، کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کے 8 دروازے جنت کو کے کھولے جائیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو بکر تو ہے۔ سبحان اللہ۔ 8 دروازے تیرے کھولے جائیں گے۔ اور ایک اور شخصیت بھی ایسی ہے جس کے لیے 8 دروازے کھولے جائیں گے، بتا دوں؟ یاد رہیں گے؟ آپ لوگ تو آتے نہیں ہوں، فائدہ مند، اچھی باتیں نہیں ہیں، بات آپ کے پلے پڑ گئی ہے نا۔ بے شک۔ تو میں ایک اور بات بھی بتاتا ہوں کہ جو ایسی شخصیت جس کے لیے 8 دروازے جنت کے کھولے جائیں گے، وہ کون ہے پتہ ہے؟ ہمارے گھروں میں ہماری بیویاں ہیں، ہماری بیویاں ہیں جن کو تم کوئی معمولی چیز سمجھتے ہو۔ بیوی کا رشتہ
جنت کا رشتہ ہے. اچھا جنت کے اندر کوئی ماں باپ نہیں بنے, صرف میاں بیوی بنے. آدم علیہ السلام و حوا کہاں رشتہ ہوا تھا؟ جنت. نکاح جنت میں ہوا. آدم علیہ السلام باپ بنے, اما حوا ماں بنی, یہ دنیا میں. حابیل اور قابیل دنیا میں پیدا ہوئے, یہ دنیاوی رشتے ہیں. اور جو جنت کا رشتہ ہے وہ کون سا؟ میاں بیوی. وہ کمال کا رشتہ ہے بھائی. یہ ایک واحد رشتہ ہے جو کلمے کی بنیاد پر ہے. باپ اگر کافر بھی ہے تو باپ ہے, باپ ہندو بھی ہے تو باپ ہے, ماں یہودن بھی ہو تو ماں ہے. ماں رشتہ باپ. لیکن اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے کافر ہو تو رشتہ ختم ہو جاتا ہے. میں نے کہا کلمے کی بنیاد پر یہ رشتہ ہے, کلمے کی بنیاد پر رشتہ ہے. اور بنا کہاں سے؟ جنت. کہاں سے پیاری جگہ. ایک رشتہ کہاں سے آیا؟ نہ ماں کا رشتہ ہے, نہ باپ کا رشتہ ہے, نہ بھائی کا ہے, نہ کسی کا ہے. صرف کس کا رشتہ ہے؟ یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا, وہ جنتی رشتہ ہے. اتنا مقدس رشتہ. اور عام طور پر یہ رہن مرید ہے, اور کس کا مرید بنے بھائی؟ اصلاح جو عورت کرتی ہے نا, یہ پیر بھی نہیں کر سکتا. جیسے وٹ نکالتی ہے نا, آپ کے تکبر کے وٹ, آپ کے نخوت کے وٹ. آپ کہتے بڑے مفتی ہیں, بڑے پیر ہیں, بنے باہر, لیکن اندر آتے ہیں تو کرچیوں کے ساتھ مار پڑتی ہے نا, پتہ چلتا. اللہ اکبر. ایسا اصلاح کرنے والی ذات ہے عورت کہ میں سمجھتا اگر عورت ٹھیک ہو جائے تو جنت کے 8 دروازے کھلیں گے. جو صدیق اکبر رضی اللہ کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے گئے نا, کھولیں گے, کہیں نہیں وہی دروازے ایک عورت کے لیے بھی کھولے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلت خمسا, جس عورت نے 5 وقت کی نماز پڑھی, وصامت شہرن, اور روزے مہینے رمضان کے روزے رکھے, رمضان کے روزے, وہ ادت مال زکاتیا, اور اپنے مال کی زکات کو ادا کیا. صحیح ہے, کتنی ہو گئی؟ 3. صحیح ہے. اور عصمت کی حفاظت 4. 5ویں کے وطاعت بعلہا, یہ بڑی مشکل ہے. کیا کہا؟ وطاعت بعلہا, اپنے شوہر کی اطاعت ہے. یہ بہت مشکل ہے. اگر عورتیں شوہر کی اطاعت کر لینا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے منہ سے, سچی زبان سے, جو مذاق کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولا, زبان سے, جس زبان کے اندر اللہ تعالیٰ بھی بولتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولتے ہیں. جس زبان میں, زبان ایک ہے, اس میں اللہ بولے تو قرآن ہے اور نبی بولے تو حدیث ہے. لیکن اس زبان سے اس عورت کو کہا کہ اگر شوہر کی اطاعت کر لیا نا, کر لی, تو آپ کے 8 دروازے جنت کے آپ کو پکاریں گے, کھول دیجیے. اتنا مقام ہے اس عورت کا. لیکن اس مقام, اس عورت نے ایک شوہر کی فرما برداری, ایک شوہر کی فرما برداری کر لے, لیکن بہت مشکل ہے عورتوں کو یہ بات سمجھانا, بہت مشکل. یہ ان کی جنت بہت آسان ہے, ان کو باہر پھرنا ہی نہیں چاہیے, جہاد بھی نہیں ضرورت, کچھ بھی نہیں ہے. ایک شوہر کو فرما برداری کر لے, ایک آدمی کو راضی کر لے. حالانکہ عورت میں اتنی چاپلوسی ہے نا, اتنی چاپلوسی, اتنی چیزیں ہیں نا, خوبیاں, بڑے بڑے مردوں کو گرا دیتے.
اپنی زبان سے، اپنے کردار سے. اتنا اس کے اندر تاثیر کا مادہ ہے، اثر بہت زیادہ کرتی ہے. اثر اتنا زیادہ ہے نا اس وقت. لیکن اگر شوہر کی فرما برداری کر لینا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 8 دروازے کھولے جائیں گے آپ. 8 دروازے. تو صدیق اکبر رضی اللہ ٹائم زیادہ تو نہیں ہو رہا؟ نہیں. توجہ ہے. میں نے تھکانا ہے آپ لوگوں کو، کیونکہ ہمیں بھی تھکایا آپ لوگوں نے بہت. چک کٹورا والے نے انتہا تھکا. آتے نہیں اللہ کے بندوں، بلاتے ہیں بیچارے. مفتی صاحب بڑھاپے کی حالت میں آتے ہیں ادھر، بہت سفید ریش ہیں بیچارے، تو پھر بھی آپ لوگ نہیں آ سکتے ہو. وہ فیصل آباد سے 300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. 300 کلومیٹر آتے ہیں اور 300 کلومیٹر جاتے ہیں، 600 ہو. تو آپ ادھر فرلانگ سے بھی نہیں آتے. شرم آنی چاہیے. صحیح، ہمیں شرم آنی چاہیے، اتنا تو نہیں ہونا چاہیے. اچھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 8 دروازے چلے. حضرت ایک موقع پر ایک بیٹی ہے اور ایک باپ ہے، تنہا بیٹھے. کون؟ بیٹی اور باپ. بیٹی حضرت عائشہ ہیں رضی اللہ اور باپ حضرت صدیق اکبر. تنہا بیٹھا اور بیٹی پوچھتی ہے باپ سے، ابا میں دیکھتی ہوں کہ جس وقت مجلس میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں میری نظر پڑے آپ پر، تو میں دیکھتی ہوں کہ آپ علی کے چہرے کو کون دیکھتی ہیں؟ کس سے پوچھ رہی؟ باپ سے. کون ہے باپ؟ سیدنا صدیق اکبر. صدیق اکبر. کیا پوچھ رہی ہیں کہ آپ علی کے چہرے کو دیکھتے کیوں؟ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، بیٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. سبحان اللہ. اس لیے میں عبادت سے نظر سے. اور ایک موقع پر ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے، تنہا بیٹھے ہیں. باپ ہے علی کرم اللہ اور بیٹا ہے محمد بن حنفیہ، یہ حضرت علی کا بیٹا ہے. حنفیہ ان کی ماں کا نام ہے، ان ماں کی نسبت. تو بیٹھے تو بیٹا پوچھتا ہے باپ سے، حضرت علی کرم اللہ سے، کہ ابا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ترین انسان کون ہے؟ کون پوچھتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کوئی تنہائی مجمع تو نہیں ہوتا اس میں؟ خالد بن ولید تو نہیں ہے، نہیں. حضرت عمر تو نہیں تھے، صحابہ تو نہیں تھے، تنہا تھے. تو حضرت علی نے فرمایا خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ترین ابو بکر ہے. کیسی محبت ہے بھائی. وہ کہہ رہے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا؟ ابو بکر افضل ترین. قسم کھا کے کہہ رہے ہیں افضل ترین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. ابو بکر. یہ حدیثیں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ حدیثیں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ اگر ابو بکر رضی اللہ کو نفرت تھی کسی سے تو یہ حدیث بیان ہو سکتی تھی نہیں. اور حضرت علی کی اگر دشمنی تھی صدیق سے تو پھر یہ حدیثیں ظاہر ہوتی نہیں. تو ساری چھپ جاتی. یہ بھی بتا دوں اہل بیت کے فضائل جو حضرت فاطمہ زہرا رضی کے جو فضائل ہیں نا، ساری حدیثیں حضرت عائشہ سے منقول ہیں.
سبحان اکثر و بیشتر احادیث جو ہے نا وہ کس سے منقول ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. اگر فاطمہ زہرا رضی اللہ سے دشمنی ہوتی حضرت عائشہ سے تو حضرت عائشہ کی حدیثیں امت تک پہنچاتی؟ نہیں. میں نے کہا ترمذی، ابو داؤد، ہر جگہ پہ جہاں حدیث فضائل علی اور فضائل فاطمہ اہل بیت کے فضائل اکثر و بیشتر فضائل کس سے منقول ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ. کیا کمال ہے ان لوگوں کا. اور ان کو رنگ کس طرح دیا، رنگ انہوں نے کس طرح دیا. ایک عالم نے جملہ بہت پیارا فرمایا کہ غار ثور میں سانپ نے ڈسا تھا. کس کو؟ حضرت ابوبکر صدیق. کس جگہ سے ڈسا تھا؟ ایڑی پر. صحیح. اور خیبر کے موقع پر حضور حضرت علی کی آنکھوں میں درد تھا. تو اس علی کی آنکھوں میں کس نے آپ کا لعاب لگایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا. ہاں جی. یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس راستے پر ابو بکر چلے اور جس راستے کو علی حق سمجھے وہ سب صحیح اسلام ہے. جس راستے سے ابو بکر چلے اور حضرت علی اس راستے کو دیکھے وہ حق ہے، اس کے علاوہ باطل ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو رات کو امانتوں کے لیے کس کو بٹھایا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. جی حضرت علی کرم اللہ. اور امانتیں کتنی تھیں آپ کو پتہ ہے؟ میں بتا دوں. 26 من سونا تھا. کتنا؟ 26 من. 26 من سونا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافروں کی امانتیں تھی. اور ان میں جویریہ بنت ابو جہل کا ہار بھی تھا. کس کا؟ جویریہ بنت ابو جہل. ابو جہل کی بیٹی جویریہ کا سونا بھی تھا. ابو جہل کون تھا؟ اس امت کا فرعون ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا فرعون ابو جہل ہے. ابو جہل کی بیٹی کی امانت کس کے پاس تھی؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امانت کو، عجیب بات ہے، یہ امانت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس کریں اور خلافت کی امانت ابو بکر کو دیتے اور علی کو نہ دی. یار کہتے ہیں کہ ابو بکر خلیفہ نہیں تھا، علی خلیفہ تھے. تو کتنی تہمت آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر. کہ سنیو توجہ سے سنا کرو، سنی سن ہو گئے. کیا تھا؟ امانتیں ہیں. کافروں کی بیٹی کی امانت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کی ہے اور اللہ کی امانت خلافت کسی اور کے حوالے کی ہے. تصور ہو سکتا ہے؟ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول. کیا ہے؟ صحابی کی تعریف جانتے جی؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی حالت میں آپ سے دیکھا تو وہ زیارت نہیں کی. عبداللہ ابن مکتوم وہ صحابی نہیں ہو سکتی جس نے زیارت نہ کی. نبی نہ ہے وہ، پھر وہ کیسے؟ تعریف وہ کرو جو پوری فٹ ہو. ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں بیٹھا ہو
اور ایمان کی حالت میں وفات ہوئی. ایک منٹ، ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس محفل میں ہوں اس میں بیٹھا ہو یا محسوس کیا ہو وہ صحابہ کیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا. حضرت جابر کی روایت ہے، جابر کی روایت ہے، ترمذی کے اندر، لا یمس نار مسلما، اس مسلمان کو آگ نہیں چھوئے گی، من رآنی و رآ من رآنی، جس نے مجھے دیکھا ہو یا اس شخص کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا. تابعین کو دیکھو، اصلا صحابی کو دیکھو یا تابعی کو دیکھو، اس کو جنت کی جہنم کے آگ نے چھو. اس سے پتہ چلتا ہے سارے صحابہ کرام جنتی ہیں. تو صحابی کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی حالت میں وسلم کی صحبت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. مجھے بتاؤ، آپ لوگ تو صحابہ ہو نا جی؟ صحابی نہیں ہو؟ آپ صحابی نہیں؟ یہ جو عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں، اگر موجود ہیں تو پھر ہم صحابی بنے گے. اور خیال کرو بھائی، یہ عقیدہ اتنا خطرناک ہے، اتنا عجیب گستاخی والا عقیدہ ہے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے برابر ہیں؟ نہیں، ہماری تو حالت ہی کچھ نہیں ہے. اور اگر یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں تو ہم کیا ہوں گے؟ صحابہ. تو ہم صحابی ہیں سارے؟ نہیں، کیوں کہ یہ بد عقیدہ بنا ہے. ہمارا یہ عقیدہ غلط ہے. یہ خیال رکھنا. اچھا، یہ عقیدہ خیال رکھنا، اس عقیدے کے اوپر بہت زیادہ خطرناک معاملہ ہے. ہر آرا غیرہ نبی بن جائے گا، صحابی بن جائے گا. منتخب لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہوا تھا. صحابہ کی مقام تو بہت اونچا ہے. یہ توجہ ہے؟ اچھی طرح سے ان سے نشین ہو گئے. اچھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ کرام کو صحابی کہا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہا صحابہ نے، صحابی کہا تابعین نے، صحابی کہا تاریخ نے. ایک واحد کائنات کا بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے صاحب، وہ ابو بکر. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. وہ غار میں سے دوسرا جو اپنے ساتھی کو کہہ رہا تھا. کس کو؟ صحابی. کس نے کہا؟ اللہ نے کہا. کس کو کہا؟ یہ مرتبہ کسی انسان کا نہیں ہے. میں نے کہا اللہ جس کو صحابی کہے، اللہ جس کو صحابی کہے اور آج کا 14ویں چوڑا بھونکے وہ صحابی نہیں ہے، وہ کافر ہے. بھائی اللہ تعالیٰ جس کو کہہ رہے ہیں یہ نبی کا صحابی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے. اس طرح کافر ہے جیسے ہندو کافر، اس طرح کافر ہے جیسے یہودی کافر، اس طرح کافر ہے جیسے کہ عیسائی کافر. ان کے ساتھ سلام لینا جائز نہیں، ان کا جنازہ پڑھنا بھی حرام ہے، ان کا سلام کرنا بھی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. یاد رکھیں گناہ کبیرہ ہے. کس آدمی کو؟ جو صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرتا ہے. اور اسلام
السلام علیکم کہنا یہ اسلامی حق ہے. اسلامی حق اس کو دیا جائے جو اسلام ہے. کافر کو یہ حق، جنازہ اسلامی حق ہے، کافر کا جنازہ نہیں پڑے گی کیونکہ انسانی حق نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اسلامی حق. السلام علیکم کہنا یہ کیا ہے؟ اسلامی حق ہے. انسانی حق کیا حال ہے؟ اسلامی حق کیا ہے؟ انسانی حق کون سا ہے؟ کیا حال ہے چودھری صاحب؟ کیا حال ہے ملک صاحب؟ پانی کیا حال ہے؟ یہ کیا حال ہے؟ انسانی حق ہے. صحیح ہے. السلام علیکم کیا ہے؟ یہ السلام علیکم نہیں کہنا. یہ اگر کہو گے تو گناہ کبیرہ کرو گے. جس طرح زنا کرتے ہیں نا گناہ کبیرہ، اس طرح کرتے ہیں. گناہ کبیرہ سمجھو پتہ نہیں کیا، اسی طرح جس طرح زنا ہے نا اسی طرح گناہ یہ کبیرہ. السلام علیکم صدیق اکبر کے دشمن کو کرنا گناہ کبیرہ ہے. یاد رکھیں. یہ کس کا حق ہے؟ اسلام.